میرے اللہ کی تقسیم پہ قربان جائیں۔ حبشہ سے بلال کو بلا کر نبی کے دامن سے وابستہ کر دیا، اور سگے چچا ابو لہب کو اور مکہ کے چودھری ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تھے، لیڈر بھی تھے، چودھری بھی تھے اپنے علاقے کے، بڑے حسین و جمیل بھی تھے۔ ابو لہب اصل نام اس کا عبد العزہ تھا۔ ابو لہب اس کی کنیت اس لیے بنا کہ اس قدر حسین تھا، خوبصورت تھا کہ جیسے اس کے چہرے سے شعلے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی حسن و جمال کی ضرورت ہے، نہ اس کے مال کی ضرورت ہے۔ وہ کالے رنگ والا حبشی غلام محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا کر اور اس کو وہ مقام دیا کہ فاروق اعظم کہتا ہے جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا۔ رسول اللہ عرش عظیم عالم بالا میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے بلال کی جوتوں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کہاں بلال، غلامانہ زندگی گزارنے والا، کالے رنگ والا، اور کہاں ابو لہب، ہاشمی، نبی کا خاندان، نبی کا سگا چچا، بہت خوبصورت، مالدار، مکہ کا چودھری، لیکن نبی کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے اللہ نے راندہ درگاہ ایسا بنایا قیامت تک کے لیے قرآن کریم اس کے لیے بددعا، جو ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو بددعا کرتا جائے گا۔ اور جب تک دنیا قائم ہے نبی کا نام بھی لیا جائے گا، نبی کے ساتھیوں کا نام بھی لیا جائے گا۔ 1500 سال سے روئے زمین پر ابو بکر کا نام چمک رہا ہے، آج بھی اسی طرح تازہ بتازہ ہے۔ ہم نہیں ہوں گے پھر بھی تازہ بتازہ رہے گا۔ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے تھے۔ لوگوں نے غور سے دیکھا، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح اب ہمیں دیکھ رہے ہو نا، ہم تینوں اکٹھے ہیں اور میرے ہاتھ ان دونوں اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر ہیں، قیامت بھی ہم یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ سگے چچا کو دور کر دیا گیا۔ بنو تیم اور بنو عدی کے ایک آدمی کو نبی کا ساتھی بنا دیا، غار میں بھی ساتھ اور مزار میں بھی ساتھ ہیں، سفر و حضر میں ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی پذیرائی ہے، یہ اللہ کی پذیرائی ہے، اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ راندہ درگاہ جس کو اللہ کر دے یہ اس کی مرضی ہے، جس کو اپنے دامن رحمت میں کھینچ لے یہ اس کی مرضی ہے۔ ابو بکر کو تو یہ شرف حاصل ہے، نہ صرف یہ کہ زندگی بھر کے ساتھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بن گئے، ان کی صاحبزادی بھی نبی کی زوجیت میں گئی، صدیقہ کائنات۔ فاروق اعظم کو یہ شرف حاصل ہے، ذرا بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے۔ ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے کہ جو اس کے دل میں خیال اٹھتا ہے اللہ کی وحی اس کے مطابق نازل ہو جاتی ہے۔ پردے کا جو حکم نازل ہوا یہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ازواج مطہرات وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے بنگلے تو تھے نہیں، ایک ایک کمرہ ہوتا تھا، لیکن ان ساری بلڈنگوں اور سارے بنگلوں کو ان کمروں پر قربان کریں۔ وہ ایک حجرہ تھا جس پر اللہ نے حجرات نازل فرمائی۔ فاروق اعظم کی یہ خواہش تھی کہ ہر طرح کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آتے ہیں، کاش کے پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ اللہ نے حکم نازل کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، سب مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادر اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ایمان والیوں سے بھی کہہ دو نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اس وقت یہ موضوع نہیں، میں ایک موضوع سے نکل جاؤں گا، بہت ساری اور باتیں کرنی ہیں۔ اور پھر فاروق اعظم کا یہ شرف بھی ہے کہ ان کی صاحبزادی نبی کی زوجیت میں آ گئی، کوئی ایک ہاشمیہ رسول اللہ کی زوجیت کے شرف حاصل نہ کر سکی۔ غور کیجئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے، اب ذرا اس بات پہ توجہ کریں، رسول اللہ کی خواہش تھی اپنی چچا زاد خاتون سے ابو طالب کی بیٹی جن کا نام ہند تھا، ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا ہانی نام ان کا بیٹا تھا، اس کی وجہ سے ام ہانی، ہانی کی ماں۔ آج کے مغربی مزاج کے مطابق فرسٹ کزن کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ مزاج اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان اپنی قریبی رشتہ دار خواتین سے، چچا کی بیٹی ہو، ماموں کی ہو، پھوپھی کی ہو، اس سے نکاح کرنا پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی بھیجا اپنے چچا ابو طالب کو ام ہانی کے لیے۔ سیدہ خدیجہ سے نکاح بعد میں ہوا، اور اسی وقت ابو جہل کے خاندان کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حبیرہ، اس نے بھی پیغام بھیجا۔ حبیرہ مخزومی نے بھی پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیجا اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رد کر دیا اور حبیرہ مخزومی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ میرا چچا ہے اور میری بات کو رد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ان کو شکایت کی کہ آپ نے اس کا رشتہ قبول کر لیا اور میری بات رد کر دی۔ تو جناب ابو طالب نے جواب میں کہا انا قد ساہرنا الیہم، ہم نے ان سے پہلے رشتہ داری کی ہے، رشتے لینے دینے کا معاملہ ان کے ساتھ ہمارا رہا ہے۔ الکریم یکافئ الکریم، معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی ہاشمیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے کا شرف حاصل نہ کر سکی، اور یہ قسمت میں لکھا تھا سیدہ خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے عام روایتوں کے مطابق 2 جگہوں سے وہ بیوہ ہو چکی تھیں۔
بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک ہی جگہ نکاح ہوا تھا، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، انہوں نے جو پہلا نکاح کیا ہے ایک بیوہ کے ساتھ کیا ہے۔ دنیا کی ہر کنواری نوجوان خاتون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتی تھی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے عمر میں کچھ بڑی، بہت بڑی نہیں، کچھ بڑی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور کی 25 سال، یہ بات غلط ہے۔ سیدہ خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ اہل تحقیق نے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ 28 سال تھی، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے ابن سعد کے اندر، تاریخ ابن سعد کے اندر، کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 28 سال تھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، ان کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن بہرحال وہ کنواری نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کا کوئی نوجوان بھی نہیں ہے، ایسے شان والا، ایسے مقام والا، ایسے رتبے والا۔ بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنے کی رسول اللہ نے ترغیب دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی زوجیت کے اندر صرف 2 ازواج مطہرات کنواری آئی ہیں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری سیدہ ماریہ، جن سے حضرت ابراہیم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحبزادے۔ اس کے علاوہ سب کی سب بیوائیں تھیں، سب ازواج مطہرات بیوائیں تھیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ نکاح کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو خبط لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ فلاں لڑکی بیوہ ہو چکی یا مطلقہ ہو چکی، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے مرد بھی اور عورتیں سب کی دماغوں کے اندر یہ فطور موجود ہوتا ہے۔ کیا وہ جو بیوہ ہوئی ہے اس میں اس کا اپنا قصور تھا؟ منشا الہی یہ تھا کہ وہ بالکل نوعمری کے اندر بیوہ ہو گئی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یا یہ کہ کسی لڑکی کو طلاق مل چکی ہے تو کیا بعید ہے کہ وہ لڑکی ہی کی غلطی ہو؟ اور اب تک ہمارا یہ تجربہ ہے، مسائل لوگ لے کر آتے ہیں، اس میں 95% لڑکوں ہی کی غلطیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں کی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ کس قدر قباحت موجود ہے کہ کسی کی بچی کو طلاق ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ اس کو نکاح میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ منسوب تھی ابو لہب کے بیٹوں کی طرف۔ ابو لہب نے انتقاماً اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ میری شکل نہیں دیکھ سکو گے اگر محمد کی بیٹی کو طلاق نہیں دو گے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، مطلقہ تھیں، لیکن پھر کس شخص نے ان کے ساتھ نکاح کیا؟ امت کا بہت بڑا دولت مند انسان سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے تو کوئی ابراٹ نہیں کی۔ حضرت عثمان جیسے دولت مند انسان کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ صحابہ کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس لائن پر وہ زندگی گزار چکے ہیں اسی طرح زندگی گزاری جائے۔ وہاں کسی بیوہ کے ساتھ، مطلقہ کے ساتھ نکاح کرنا، ایک کا دوسرے کا تیسرے، یہ کوئی اوپراٹ نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت عمیس، یہ پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، سیدنا علی کے بڑے بھائی۔ جب وہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہوئیں، تو ان کے ساتھ صدیق اکبر نے نکاح کیا۔
صدیق اکبر کی اور بھی بیویاں تھیں. اتنا بڑا انسان، اس کو ذرا اوپراہٹ نہیں ہوئی کہ یہ بیوہ ہے. اور اسماء بنت صدیق اکبر کے جب انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ پھر سیدنا علی نے نکاح کیا. سیدنا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے نکاح میں تھیں، پہلے بھاوش تھیں. وہاں سے جب بیوہ ہوئی حضرت بکر صدیق نے نکاح کیا. وہاں سے جب بیوہ ہوئی تو پھر حضرت علی نے نکاح کیا. اور ان تینوں سے اولادیں تھیں. اس معاشرے کے اندر یہ قباحت نہیں تھی، یہ ہندوانہ سوچ نہیں تھی، یہ عیسائیت والی سوچ نہیں تھی جو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر. اس لیے میں یہ بات ضمناً آ گئی بات تذکرہ کرتا میرے دوستو کہ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے کہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے، بیوہ بچی کسی کی ہے یا مطلقہ ہے، اس کو ترجیح دیجئے. کنواری کے ساتھ ہر ایک نے نکاح کرنا ہے، لیکن بیوہ سے اگر معاشرے کے اندر لوگ کتراتے ہیں تو آپ پہل کر کے عمل کر کے دوسروں کو یہ سبق دیں. اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اور با کمال انسان دنیا میں کون تھا؟ 11 ازواج مطہرات آپ کی سب بیوہ ہیں، صرف 2 کنواریاں ہیں. کیا حضور کے لیے کمی تھی؟ خیر بات تو چلی تھی کہ کوئی ہاشمیہ یہ شرف حاصل نہ کر سکی، دوسری برادریاں اور دوسرے قبیلوں کی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. بات شروع کی تھی مناقب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اپنی زبان میں ساتھی کہتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کون بنا؟ جس نے حالت ایمان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس ایمان پر قائم رہا اور اسی کے اندر اس ایمان پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. ایمان کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار و وفادار رہا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے. ورنہ عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا میں مومن ہوں، لیکن نبی کا وفادار نہیں تھا، اس لیے وہ منافق کہلایا. نبی کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اندر باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوہ حسنہ کو دل و جان سے اپنائے اور اس کے ساتھ پیار کرے. تو جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس پر وہ قائم رہا اور اسی پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی رسول ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ نابینا تھا، نبی نے اس کو دیکھا اور وہ نبی پر ایمان لایا اور اس ایمان پر قائم رہا، دنیا سے چلا گیا، وہ بھی صحابی ہے. بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ صحابیت کے لیے یہ شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روایات بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یاد کر کے اس کو نقل کیا ہو. یعنی کڑی شرائط لگائی ہیں. تو ان شرائط کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر بعض صغار صحابہ، جن کو کہا چھوٹے صحابہ، جو بچے تھے 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، وہ صحابی سے نکل جاتے ہیں. اور پھر اس اصول کو اگر سامنے رکھا جائے پھر سیدنا حسن سیدنا حسین بھی صحابی نہیں ہوں گے. لیکن جن محدثین نے یہ اصول بیان کیا کہ جس نے حالت ایمان میں دیکھا، چاہے روایت نقل کی یا نہیں کی، وہ صحابی ہے، اس اصول کی بنا پر سیدنا حسن حسین بھی صحابی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محدثین نے پوری تحقیق و تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جن لوگوں کے مرویات کو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کن کن صحابی نے کتنی روایتیں نقل کی. مثلا علامہ ابن حزن اندلسی، انہوں نے کتاب لکھی جوامع السیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سارے رسائل لکھے، انہیں اکٹھے کر دیے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایک رسالہ یہ بھی لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے حدیثیں نقل کرنے والے کتنی حدیثیں کس صحابی نے نقل کی ہیں، کس صحابیہ نے نقل کی ہیں، پوری ڈیٹیل دی اس کی. اس پوری ڈیٹیل کے اندر، پوری تفصیل کے اندر سیدنا حسن سیدنا حسین کا نام نہیں کہ انہوں نے ان کو حدیث نقل کی. اس طرح ایک کتاب ہے اسماء الصحابہ تاریخ الصحابہ، علامہ ابن حبان نے لکھی ہے، اس کو بھی میں غور سے پڑھتا رہا. اس کے اندر بھی سیدنا حسن سیدنا حسین کی مرویات نہیں ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روایت نقل نہیں کی، کیونکہ عمر بہت چھوٹی تھی. سیدنا حسن کی جو ولادت ہوئی ہے سن 7 ہجری کے بعد ہوئی، اور سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے. تو سیدنا حسین تو ان سے بھی چھوٹے تھے. دو سال کے یا 3 سال کے بھی اگر مان لیے جائیں تو اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے وہ روایات کو یاد کرنا اور اس کو نقل کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جن محدثین نے لکھا کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اور اسی ایمان پر قائم رہا، وہ صحابی رسول ہیں. اس اصول کی بنا پر صحابہ کی سب اولادیں جنہیں حضور کو دیکھا وہ صحابی ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور جس نے پھر صحابیت کا شرف پا لیا پھر پوری امت سے ممتاز ہو گیا. اس کے رتبے پر نہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پہنچ سکتے ہیں، نہ مجد الفسانی پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی اور پہنچ سکتے ہیں. عبداللہ بن مبارک ایک بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو مجلس قوانین شرعیہ تھی اس کے ایک ممبر تھے. ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز جو بہت عادل منصف مزاج بڑے نیک دل خلیفہ گزرے ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں کہ ان میں سے کون سا آدمی بہتر ہے. سیدنا معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تبع تابعین میں سے ہیں، تابعی بھی نہیں تبع تابعین میں سے ہیں، نیک بہت ہیں، عدل و انصاف والے خلیفہ ہیں، اور یہ صحابی ہیں. تو اس عبداللہ بن مبارک جیسے محدث نے جواب دیا تم دونوں کا تقابل پوچھتے ہو، ایک طرف صحابی ہے دوسری طرف تابعی. الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف عمر بن عبدالعزیز. میدان جہاد میں جب حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور گرد و غبار جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑ کر گھوڑے کی نتھنوں میں بیٹھتا تھا، وہ گرد و غبار سیدنا معاویہ کے گھوڑے کی نتھنوں کے اندر بیٹھنے والا 1000 عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہو جائیں وہ گرد و غبار بھی اس سے زیادہ افضل ہے. شرف صحابیت اتنا بڑا ہے دوستو. ایک عام انسانوں پر قیاس مت کیجئے. میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں عظمت صحابہ بیٹھ جائے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا مجھے بھی اس پر قائم رکھے اور آپ حضرات کو بھی. لیکن یہ بات صاف لفظ میں کہتا ہوں کہ ادنا قسم کی بھی سوء ظنی بدگمانی کسی صحابی کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ کر یا کسی کا کوئی خطاب سن کر دل میں پیدا ہوئی تو سمجھو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا، پھر دوبارہ دہراتا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب جس کے اندر آپ نے کوئی ایسی عبارت پڑھی جس سے کسی صحابی کے بارے میں بدگوئی کا پہلو نکلتا ہے، یا کسی واعظ مبلغ کی کوئی تقریر سنی، تو صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو، صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو، تاریخ کی کتابوں میں نہیں. تاریخ میں رتب و یابس، سچ جھوٹ سب کچھ ہوتا ہے، اور جتنے بھی صحابہ کے بارے میں بدگوئی کی گئی ہے تاریخ کے مغلظات کو وہاں سے چن چن کر لوگوں نے اپنی کتابوں میں اکٹھا کیا ہے.
میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں جو صاحب مطالعہ ہیں، ہر کتاب کو آگ میں ڈالا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ابھی آپ جو محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، دبنے والے، جھکنے والے، دب کر ان کے ساتھ صلح کرنے والے نہیں، اشداء علی الکفار، یہ اطلاع اللہ کی ہے، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان اور رحم دل ہیں۔ کس نے اعلان کیا؟ سوچ کر جواب دیں۔ اللہ نے۔ اللہ کی بات سچی ہے یا تاریخ کی؟ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اقتدار کی جنگ تھی پاکستانی لیڈروں کی طرح۔ ایک لیڈر جو ہے ہر جگہ جلسے کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، کوئی پروگرام اس کے پاس نہیں، بس وہ اپنے مد مقابل کو برا بھلا کہتا ہے، مانا کہ ٹھیک ہے، وہ تم بھی کوئی پروگرام پیش کرو، تم نے اس امت کے سامنے کیا پروگرام رکھنا ہے، تم نے اس ملک کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ بلے بلے کرنے والے لوگ بہت سے ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں، اچھلنے والے، نعرے لگانے والے، کوئی یہ نہیں سوچتا کس سے پوچھے کہ تمہارا پروگرام کیا ہے۔ یہاں یہی تماشا ہے، پاکستانی لیڈروں کی طرح اقتدار کے پجاری نہیں تھے صحابہ، اور یہ اطلاع میرا رب دے رہا ہے، اس کی اطلاع میرے نبی نے پہلے سے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ کو دیکھنا تو قرآن میں دیکھنا، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے قرآن میں معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کو ایک طرف کر کے، ساری دنیا کے لوگوں کو دوسری طرف کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان لائیں اس طرح، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح اے میرے نبی کے ساتھیوں تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ان کا ایمان معتبر ہے۔ معیار حق ایمان جو ہے صحابہ کا، اور پھر صحابہ ہی وہ خوش نصیب طبقہ ہے۔ اللہ فرماتا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، مور لگا دی اللہ نے ان کی میں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، اللہ کے لکھے ہوئے کو اللہ ہی مٹا سکتے ہیں، دنیا میں کوئی مان لال نہیں جنا جو اللہ کے فیصلوں کو مٹا سکے۔ اللہ نے ان کے ایمان پر مہر لگا دی، پکے ایمان والے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت والے ہیں۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ صحابہ کو دیکھنا ہو، ڈھونڈنا ہو تو قرآن میں ڈھونڈے میرے دوستو، تاریخ کی رتب و یابس کتابیں مت ڈھونڈے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میری ایک عادت بن چکی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی تاریخ پر بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں، میری دلچسپی اور کسی چیز میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ممکن حد تک ہر طرح کی کتابیں جو میرے پاس دستیاب ہیں یا میں کوشش کرتا ہوں، اور بہت سارے ایسی چیزیں الحمدللہ العظیم تحدیث نعم تو کہتا ہوں جو اس خاکسار کو منکشف ہوئی کتابوں کے مطالعے سے جو عام ہمارے مولوی صاحبان کو پتہ نہیں۔ یہ غرور تکبر کی بات نہیں، اللہ کی مہربانی ہے، صرف یہ کہ میں نے اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا خاندان، اس کا تعارف حاصل کرنا، اور آپ کے صحابہ کرام۔ اس لیے پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو پہلا جمعہ ہے، یہ قرآنی آیات جو میں نے اس سے بطور نمونہ آپ کو سنائی ہے، ابھی قرآنی آیات میں نے آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں نے ایک صحابہ کرام کے بارے میں ایک نظم آپ کے سامنے پڑھنی تھی، لیکن زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعے پر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بسم اللہ الہ الا انت۔